میرے ساتھ. السلام علیکم زین. السلام علیکم بلال بھائی. جی میرا بیٹا. اپنے معاملے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی زین, آپ کا نام زین ہے پورا یا زین العابدین ہے؟ زین علی خان درانی ہے, اور جو کہتے ہیں زین علی خان درانی جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ, ویسے گھر والے کہتے ہیں جو جنم پرچی پہ وہ زین العابدین لکھوایا. یا تو اس کو زین العابدین ہی رہنے دیتے, خوبصورت نام تھا, اس کو کیوں چھوٹا کیا؟ کہتے ہیں سب جو کہتے ہیں لوگ وہ تو زیادہ تر یوز زین علی خان درانی نا آئی ڈی کارڈ پہ. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, فرمائیے. میرے والد سے میری نہیں بنتی. والد کا نام؟ بہادر علی خان. بہادر علی خان. اچھا, کیوں نہیں بنتی زین؟ کسی سے نہیں بنتی ہے. بڑی بہن, والدہ, بھائی, والد کی یہاں گھر ہونے کے باوجود آپ کی نہیں بنتی کہ والد کی نہیں بنتی؟ والد صاحب نہیں کسی کی سنتے ہیں. نہیں, آپ کی بنتی ہے سب سے؟ میری الحمدللہ, میرے لیے وہ لاہور تک شفٹ ہو گئے. اوکے, اور ابا کی نہیں بنتی؟ وہ کسی سے نہیں بنتی ہے. وہ ہم لوگوں کی, جیسے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عروج پہ, میرے اپنے شاگردات جو ہے نا کاروبار میں سب سے آگے, جو مجھ سے چھوٹے ہیں, میرے رشتے دار بھی ہیں. ٹھیک. لیکن یہ کہ ہمارے جیسے کوئی کسی بھی کام میں کسی بھی بہن بھائی کے لیے کوئی بھی منزل آسان ہونے لگتی ہے تو وہ ہے نا مشکل ہو جاتی ہے. نہیں, مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں ابا کس طرح سے رکاوٹ ہیں؟ جیسے کہہ لیں ترقی میں رکاوٹ. کیسے؟ مجھے مثال دو. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو تو وہ کاروبار نہیں کرنے دیتے آپ کو؟ نہیں, میں کاروبار کرنا چاہتا تھا, میں لاہور شفٹ ہو گیا, ابھی بھی لاہور میں ہی ہوتا ہوں. یہاں آیا تھا تو والدہ نے کہا کہ آپ ادھر سے نا فون کر کے معلومات کرو, یا آپ کو کچھ بتائیں گے. میں کافی دنوں سے فون کر رہا ہوں. آپ نہیں, میرا سوال, والدہ کا نام بتانا. والدہ کا نام ہے شمیم. ٹھیک. مجھے یہ بتاؤ کہ والد آپ کے راستے میں کیسے رکاوٹ ہے, مجھے یہ بتاؤ ذرا. ایسے سر کہ میرا کام یہاں نہیں ہے نا, میں وہاں جاتا ہوں لاہور میں, میرا کاروبار, میری انکم, میری محنت سے نا میں گھر پہ والوں کو وہاں پہ رینٹ پہ بھی رکھتا ہوں. گھر والے 4 سال آ کے وہاں رینٹ پہ رہے میرے ساتھ. بہت اعلیٰ بات ہے. ابا کیسے راستے کی رکاوٹ ہے؟ ابا آتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں 16,000 کے گھر میں رکھا ہوا ہے, وہاں تمہارا اتنا بڑا گھر ہے, تم خود کر کے دکھاؤ, میں تم لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتا, کسی بھی بہن بھائی. ٹھیک ہو گئی بات. تو آپ کو اس لیے ابا اچھے نہیں لگتے, ظاہر ہے رکاوٹ. نہیں, اچھے کی بات نہیں ہے سر, بات والد ہے, وہ میرے مقدر ہیں. لیکن یہ کہ وہ جس طرح سے ہر سارے بہن بھائیوں کے اوپر ساتھ ان کا بہیو ہے نا, مجھے لگتا ہے ہمارے والد پہ بہت کسی نے سب کچھ کیا ہوا ہے. اچھا, آپ کی کتنی عمر ہے ماشاء اللہ تعالیٰ؟ میری ہو گئی ہے 36 ہو گئی ہے. 36 ہو گئی ہے. بچے ہیں 14 سال سے لاہور گیا ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ, ایک بیٹا ہے حسن. اچھا, فرض کرو کہ یہی رائے اگر حسن کی تمہارے بارے میں 20 سال کے بعد ہوگی تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا, کہ تم اس کو کیا مشورہ دو؟ میں یہی کہوں گا کہ جب اگر میری اولاد کچھ کر کے دکھاتی ہے نا تو میں اسے سپورٹ کروں, نہ کہ اس کے نا آئے دن اس کے نا ترقی میں نا رکاوٹ بن جاؤں. ترقی میں رکاوٹ تو ابا بھی نہیں ہے یار زین. جی, ابا کیسے رکاوٹ ہے ترقی میں؟ مثال دو نا مجھے. اگر وہ گالی نکالتا ہے تو ترقی میں رکاوٹ تو نہیں ہے. لاہور میں دیکھیں نا, میرے بھائی کو 4 سال ہو گئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں وہاں سے آئے ہوئے. میری فیملی یہاں آئی, یہاں اسے 2 سال سے کام نہیں مل رہا. وہاں لاہور شہر میں ہمیں ہر چیز. یار اس کا ابا سے کیا تعلق ہے زین؟ ابا کا یہ تعلق ہے کہ ابا ایک گھر کے پیچھے نا, ہم سارے گھر والوں کو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد ہی کچھ ہوگا اس گھر میں. نیچے گھر آپ کو ابا کی زندگی میں پراپرٹی چاہیے؟ نہیں سر. کیا مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نا سپورٹ نہیں کرتے. سپورٹ کیسے کرے؟ آپ کا وزن اٹھائے, گود میں اٹھائے, کندھوں پہ بٹھائے, کیا مطلب ہے زین؟ ہمیں ساتھ تو دینا ہمارا. کیسے؟ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ. ابا بڈھا آدمی ہے یار, وہ کہاں بیٹھے, کاروبار تم نے کرنا کر, اللہ تجھے خیر دے. پیسے پکڑنے کے لیے اگر ایک بندہ دکان پہ, ابھی وہ بھٹی پہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں اوپر چھت پہ, دل کا دورہ پڑ گیا, میں 36 سال کا ہو گیا. بیٹا تو کوئی 7-8 ہزار روپے کا ملازم رکھ لے. یار ملازم تو میرے پاس ہیں, میں کہتا ہوں ایک کیش پہ بیٹھ جائیں. اچھا, کیش پہ نہیں ابا بیٹھتا. وہ کہتے ہیں ہم کسی کو, میری والدہ سے بات کریں یہ ذرا. جی ذرا ماشاء اللہ تعالی. شمیم السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمیم یہ بتائیے کہ ابا میں کیا برائی ہے, میری سمجھ میں نہیں آئی بات. انکل السلام علیکم. انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل میں ان کی سسٹر بات کر رہی ہوں, نور. جی نور فرمائیے. انکل مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. نہیں, مجھے ابا کے بارے میں پوچھنا ہے. پپا کے بارے میں پوچھنا ہے. ہاں, ابا کیا کرتے ہیں, کیا تکلیف دیتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہیں دیتے. تو زین کیوں کہہ رہا ہے کہ ابا راستے کی رکاوٹ ہے؟
وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر بیچ کے ادھر آ جائیں لاہور، اس وجہ سے۔ زین کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر بیچے ابا اور لاہور آ جائے، جی اور ابا نہیں مان رہے۔ جی تو اگر وہ اپنی گھر کو بیچے گا اور لاہور آئے گا تو ظاہر ہے پیسے پوسے اس کے پاس ہوں گے، یہ پیسوں کا کیا کرے گا ابا؟ وہ جو پیسے لے کر آئے گا گھر کے بیچ کے، وہ کیا کرنے ہیں؟ جی ان کی یہی بات ہوتی ہے، یہی کہتے ہیں کہ گھر مطلب سیل آؤٹ کر دیں تو کاروبار میں لگا لیتے پیسے۔ اچھا نور، میں آپ کو بڑے نا، میں آپ مجھے جس طرح میری جان، میری بات سن لینا میرا پتر، جس طرح آپ مجھے انکل انکل کہہ رہی ہیں نا، اس سے آدھا ادب نہیں، اس سے 1% ادب اور محبت اگر آپ اپنے ابا سے کرتی تو آپ کو ثواب بھی ہوتا۔ مجھے انکل کہنے کا تو آپ کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ بہت کرتی ہوں میں، اپنے فادر کو ہی سپورٹ کرتی ہوں میں، اسی لیے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ ریالٹی ہے کہ میں اپنے فادر کو ہی سپورٹ کرتی ہوں۔ تو زین کو پرابلم کیا ہے؟ وہی فادر سپورٹ کرتا ہے اپنی اولاد کو۔ کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ ابا نہیں سپورٹ کرتا، ابا کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، ابا فقیر ہے، ابا تو کیا کرے؟ جی جی یہی بات وہ یہ کہتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میرے فادر کہتے ہیں۔ تو زین کو اماں کیوں نہیں سمجھاتی؟ اماں کیوں نہیں سمجھاتی؟ انکل میں اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ مجھے یہ پتا، اس بات کا جواب دو، اماں کیوں نہیں سمجھاتی؟ کدھر ہے اماں؟ کدھر ہے آپ کی؟ انکل میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں ایک اولاد ہوں، ایک بیٹی ہوں۔ والدہ گھر پر ہے؟ ہم سمجھا سکتے ہیں، اور دیکھیں نا کبھی کبھار آپ پڑھ لکھ کر بھی کوئی چیزیں سمجھا سکتے، لیکن سمجھنے والے نہ سمجھے تو کیا کریں؟ اچھا، تمہارے خیال میں اماں ابا کے ساتھ رہنا چاہیے اماں کو کہ بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے؟ فادر کے ساتھ یہ بات کریں۔ جی 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 شمیم السلام علیکم۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شمیم، خیریت سے ہیں آپ؟ جی بیٹا خیریت سے۔ مجھے ذرا مسئلہ سمجھائیے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے ابو جان کے ساتھ؟ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی، یہ مسئلہ ہے کہ نہ وہ ہماری کوئی بات سنتے ہیں، اچھا اچھا، نہ کوئی مانتے ہیں۔ اچھا اچھا اب ہم تقریباً 3 سال میں لاہور بھی زین کے کہنے پر رہ کے آئی ہوں، کسی بات پہ کسی چیز کا انکار کر دیا تو اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر 24 گھنٹے ہمارے گھر میں لڑائی ہے، ہر بات پہ لڑائی ہوتی، بچوں میں، باپ میں، میرے سے۔ اچھا شمیم مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی؟ بیٹا میں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھی کی، اپنی جان پوری ختم کر دی بچوں کا۔ کتنی نامعقول جان آپ نے خراب کی کہ بچے ابھی باپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں 29 سال کے، یہ کون سی تربیت ہے؟ تو یہ ہے کہ اب وہ یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا سب کو یہی کہ کچھ کسی نے کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ شمیم، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کیا تھا یا اس کو گود لیا تھا؟ نکاح کیا تھا۔ گود تو نہیں لیا تھا، اپنا بچہ تو نہیں بنایا تھا؟ پکی بات ہے نا؟ تو یہ کون سے نکاح نامے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کی مانے گا تو اچھا ابا ہوگا یا اچھا شوہر ہوگا، نہیں مانے گا اپنی مرضی کرے گا اپنے مال پہ، تو وہ اولاد اس کے سامنے کھڑی ہوگی، یہ اولاد کو کس نے کھڑا کیا اس کے خلاف؟ یہ بات سنیں کہ میں نے نہیں کھڑا کیا، آپ دیکھ لیں میرے۔ نہیں میں نہیں دیکھ رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میری پیاری ماں، میں تو پوچھ رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ لڑائی جھگڑے نہ بچے مانتے ہیں نہ باپ مانتا، میری اپنی تو کس کے بچے ہیں؟ یہ کوئی ٹیسٹ ٹیوب میں تھوڑی آئے ہیں بچے، آپ ہی کی تربیت میں ہے نا۔ ابا سے تو چھوڑ دو، ابا تو نکما آ گیا، گھر نہیں بیچ رہا، کیا تربیت ہے بچوں کی؟ اب بیچنے کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں ابا کیسے خراب ہے؟ اپنے زور بازو پہ بچے نہیں کرتے؟ بس وہ کہتے جی دوسروں نے کر لیا ہمارے لیے نہیں کیا۔ تو بچے جیلس قسم کے، فراڈیے قسم کے، مطلب دوسروں کو دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے والے بنا دیے تم نے۔ اب وہ بیٹی ہیں میری 2، وہ چھوڑ دو، پہلے ادھر تو رہ لو، پھلاوا کیوں ڈال رہی ہو شمیم؟ نہ کرنا، بس یہاں رہ، بیٹیاں ہیں نہیں ہیں، وہ ان کو اللہ سلامت رکھے۔ باپ کے خلاف بیٹا کیوں کھڑا ہے؟ مجھے اس کا جواب ابھی تک کیوں نہیں 3 لوگ دے سکے؟ یہ اس لیے کہ یہ میٹرک کر کے لاہور گیا تھا، وہاں یہ لڑکوں میں رہا ایسا رہا ہے، بس اس کو شروع سے پہلے یہ کہ گھر کا بیچنے کا۔ میٹرک کر کے لاہور میں گیا تھا تو پیسے ابا دیتا تھا یا باہر سے کوئی میرا کپتان لا کے اس کو کوئی احساس پروگرام کے تحت دے رہا تھا؟ نہیں وہ کام کرتا تھا یہ موبائل کی دکان پہ، اب نہ اس کا اپنا کوئی کام ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ 2 سال سے لگا ہوا ہے۔ میٹرک کر کے ابا کے گھر کو بیچنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے، مطلب بیٹے کو جوتے نہیں کبھی مارے تم نے؟
بہت کہا ہے، ہم نے کہا بھی اس کی چیز ہے وہ نہیں بیچے گا، نہیں کرے گا، چھوڑ دو. اور باپ کی آ کے خبر جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ کہہ رہا ہے جی ابا ٹھیک نہیں ہے گا. اور خدا کا خوف کرو، وہ اولادیں جو باپ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں، اللہ ان کے کام میں برکت ڈال سکتا ہے کبھی؟ تم لوگ مسلمان ہو یا مطلب کون لوگ ہو؟ برکتیں مانگ رہے ہو، کس سے برکتیں مانگ رہے ہو؟ خدا کا نام لو یار. یار پتہ نہیں میں نے کیوں کہہ دیا، کیونکہ میں نرم لہجہ کرنا چاہ رہا ہوں. بیٹا جو ہے وہ اب اللہ کے نبی نے کہا ملکیت ہے باپ کی، وہ اس کا مال اور وہ خود ملکیت ہے. آپ کمال بات ہے، یہاں آپ اس بات کی تردید کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ نہیں ہے، بیچے گا، وہ نہیں بیچتا، وہ آگ لگا دے اس کو. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا. وہ آگ لگا دے اس کو، وہ آگ سے کہ اس کا مال ہے، وہ جو مرضی کرے. ارے خدا کے واسطے اگر جب وہ مر نہیں جاتا تو اس کی جائیداد وراثت میں کیسے لے سکتے ہو تم اس سے؟ اتنے نامعقول بچے جس نے تربیت کی ہو، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. وہ خاتون کہہ رہی ہے جی میری تیاں دا بھی بڑا مسئلہ ہے تے میرا. اور یہ بیٹیاں جب کسی کے گھر جائیں گی تو اللہ کے ولیوں، اس نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ جو بہو تم لے کر آئی ہو اس کو ہدایت نہیں اللہ نے دی، اس کے ماں باپ نے نہیں بتایا کہ میٹرک پاس بچے تو اپنے باپ کے خلاف اس کی زندگی میں کھڑا ہے کہ ویچ کرتے آل اور دے من پیسے میں کاروبار کراں. اپنی ٹانگوں کا زور اس کا کہاں ہے؟ اس کو آرتھرائٹس ہے. ماں باپ کے خلاف اولادیں کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ ایک ناکام شادی ہوتی ہے.